باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی بھرپور فرمائش پر ایک مرتبہ پھر پروگرام حاضر جواب سیزن 2 لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل بڑا ہی زبردست کوئز پروگرام لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سوالات و جوابات ہوں گے، سیگمنٹ انٹرسٹنگ ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ ناظرین کے لیے بھی سوالات ہوں گے، یہاں موجود حاضرین کے لیے بھی سوالات ہوں گے، اور جو ہماری ٹیم ممبرز ہیں، ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، ہمارے آج کے مقابلے میں جتنے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی سوالات و جوابات کا سلسلہ رہے گا۔ یہاں موجود پارٹیسپینٹ سے بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ حسب معمول 6 کنٹیسٹنٹ ہوا کریں گے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 6 کنٹیسٹنٹ ہوں گے، جن کے درمیان زبردست سے سیگمنٹس ہوں گے، سوالات و جوابات ہوں گے، انداز مختلف ہوں گے۔ اس بار ہماری مجلس نے کیسا پروگرام تیار کیا ہے، آئیے سب سے پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے سیزن 2 کے آج کے ایپیسوڈ کے لیے سیگمنٹس کیا تیار کیے ہیں۔ جی سیگمنٹس دکھائیے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا حاضر جواب، اگلا سیگمنٹ ہوگا محبت کا انداز، تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں قرآن کی، سبحان اللہ، چوتھا سیگمنٹ ہوگا کہانی سے محاوروں تک، پانچواں سیگمنٹ ہوگا ذہانت سے جوڑ، اور آخری فیصلہ کن سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے آر یا پار۔ تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ جہاں آپ ہمارے پروگرام کو انجوائے کریں گے، جہاں لطف اندوز ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ بہت سارا علم دین بھی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ لگے گا۔ بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ کاپی اور پینسل لے کر ہمارے سوالات و جوابات کو نوٹ کرتے رہیں، تو اینڈ آف دا پروگرام آپ کے پاس انشاءاللہ علم کا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ بڑھیں گے ہمارے کنٹیسٹنٹس کی طرف اور بات کریں گے، پوچھیں گے، جانیں گے کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیسی تیاری کر کر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ کیا مصروفیت ہے، کیا کرتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام پہلی بار کئی سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو شاید مدنی چینل کی اسکرین پر اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ بتائیے۔ جی، میرا نام محمد قاسم ہے، میں ڈیفینس فیز 2 سے آیا ہوں اور میں جامعۃ المدینہ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ ارے واہ، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کس درجے میں ہیں؟ میں دوسرے درجے میں۔ دوسرے درجے میں ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ بزنس بھی کرتے ہیں؟ جی، پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ چلیں جی، اللہ آپ کے رزق حلال میں بھی برکت دے، اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ جامعۃ المدینہ کا حصہ ہیں اور ماشاءاللہ دوسرے درجے میں پہنچ گئے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو عالم قرآن بنائے، اللہ آپ کو درس نظامی کمپلیٹ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ سے بات کریں گے ماشاءاللہ۔ محمد حسان رضا اتاری، میں جامعۃ المدینہ کل وقتی میں دوسرے درجے میں پڑھتا ہوں اور ڈیفینس فیز 6 میں فیضان غوث پاک مسجد میں نائب امام۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے ڈیفینس کے نائب امام بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ دوسرے درجے میں زیر تعلیم بھی ہیں، اور آج ہمارے پروگرام میں بھی موجود ہیں۔ حسن بھائی، کیسی فیلنگ ہے، کیا فیلنگ ہے؟ پہلی بار آئے ہیں مدنی چینل کے کسی پروگرام میں؟ اس سے پہلے ذہنی آزمائش کے عید اسپیشل میں۔ اچھا، ذہنی آزمائش، مطلب آپ پہلے آ چکے ہیں، تو یوں کہا جائے کہ نسبتاً ہمارا پروگرام آپ کو آسان لگے گا ان لوگوں کے کہ جو پہلی بار آئے ہیں۔ چلیں جی، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ سے بات کریں گے، کچھ چھوٹی عمر لگتی ہے لیکن جانتے ہیں کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام محمد مصطفیٰ رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ 9 ڈیفینس میں پڑھتا ہوں۔ آپ بھی جامعۃ المدینہ کا حصہ ہیں ماشاءاللہ۔ کس درجے میں ہیں؟ دوسرے درجے میں۔ دوسرے درجے میں ہیں۔ چلیں جی، دوسرے درجے کے تینوں اسٹوڈنٹ ایک طرف ہو چکے ہیں، اور مصطفیٰ بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہیں کسی پروگرام میں ماشاءاللہ۔ چلیں جی، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ بڑھتے ہیں بائیں جانب بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کی طرف۔ جی
السلام علیکم، میرا نام آفتاب احمد ہے اور میں جامعۃ المدینہ ڈیفنس میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ نے سلام کیا تھا، اس کا جواب. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ جامعۃ المدینہ میں آپ زیر تعلیم بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. دوسرے درجے میں ہی پڑھاتے ہیں؟ نہیں، دوسرے درجے میں نہیں پڑھاتا ہوں، بچوں کو ہوم ٹیوشن پڑھاتا اچھا، ہوم ٹیوشن پڑھاتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ. پہلی بار آئے ہیں کسی پروگرام میں؟ ہوں. جی فرسٹ ٹائم. کیا فیلنگ ہے، کیسی تیاری کر آئے ہیں؟ تیاری صحیح ہے، بہتر. تیاری صحیح ہے. آپ نے کئی سوالات اپنے اسٹوڈنٹ سے کیے ہوں گے، آج آپ جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں تیاری تو کریے تھوڑی، آپ دیکھیں. بچوں کی فیلنگ محسوس کیجئے گا آج کے، آپ جو بچوں سے سوال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا کیا. بالکل. چلیں جی اگلے کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان اسلام نائٹ جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں، درجہ دوسرے درجے کا، ماشاءاللہ. اور میرا نام عبید رضا ہے. عبید رضا بھائی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی عالم قرآن بنائے، جلدی جلدی آپ کو بھی درس نظامی کمپلیٹ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں عبید بھائی؟ اس کے علاوہ BCom پارٹ 1. اچھا، ابھی تعلیمی سلسلہ جاری ہے. چلیں جی آگے کیا ویژن ہے، کیا کرنے کا دل ہے، کیا ارادے ہیں؟ انشاءاللہ درس نظامی درس نظامی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ. آخری کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مائی نیم از محمد حماد رضا. میرا تعلق بھی DHA فیس 2 سے ہے. ویسے تو بائی بزنس فیملی کا ٹریول اینڈ ٹورزم کا بزنس ہے. اس کے علاوہ ڈیفنس میں دعوت اسلامی کے 2 ڈپارٹمنٹس کو لیڈ کرتا ہوں. ماشاءاللہ 2 ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں، کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. کن ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھنے کی سعادت؟ میرے پاس ویکلی مدنی مذاکرہ اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ. ارے واہ، کیا بات ہے جناب. سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا ناظرین، مختلف پلیٹ فارم پر دعوت اسلامی کے پیجز بنے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی کے چینلز موجود ہیں. آپ بھی اگر سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو دعوت اسلامی کے پیجز کو ضرور لائک کیجئے. خود مدنی چینل کا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. آپ فیس بک پر بھی مدنی چینل لائیو کو جوائن کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ یوٹیوب پر بھی مدنی چینل کو جوائن کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ کیسی تیاری کر آئے ہیں. پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے حاضر جواب. حاضر جواب، حاضر جواب. ہم نے جو سیگمنٹ تیار کیا ہے وہ آج ہم من آن نہیں کر پائیں گے. آج ہم کچھ نیا فارمیٹ لے کر آئے ہیں. ہوگا یہ کہ آپ 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ سے 2 سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس دیے جائیں گے اور غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر مائنس نہیں کیا جائے گا. لیکن سوال دینے کے لیے ہماری مجلس نے یوں کہا جائے رعایت کی ہے کہ آپ کو ہم جواب دینے کے لیے آپشنز بھی دکھائیں گے. ٹھیک ہے، 3 آپشن دکھائے جائیں گے. تینوں آپشنز میں سے جو آپ کو صحیح جواب لگتا ہو اس کا آپ ہمیں جواب دیجئے اور نمبر حاصل کیجئے. تو شروع کریں گے. سب سے پہلا سوال ہمارے قاسم بھائی سے ہوگا. قاسم بھائی کے لیے پہلا سوال کیا ہے جناب؟ دکھائیے اسکرین پر. جی جناب بتائیے قاسم بھائی، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. آپشن بی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. آپشن سی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا. اے آپشن ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام میں سب سے پہل کی عورتوں میں. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. اچھا رضی نہیں کہیں گے کیونکہ ضاد جو ہے یہ عربی میں پڑھا جاتا ہے اور ضاد یہ اردو میں پڑھا جاتا ہے. تو یہاں ہم چونکہ عربی پروننسیشن ہوتی ہے ہماری تو ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ جامعۃ المدینہ کا حصہ بھی ہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے بہتری آتی جائے گی. جی جناب دکھائیے، ہمارے قاسم بھائی نے جواب دیا ہے آپشن اے. کیا جواب درست ہے؟ جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں قاسم اتاری نے. باری ہے حسن بھائی کی. حسن بھائی کے لیے سوال دکھائیے. سوال ہے جبل ابی قبیس کس شہر میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے مدینہ منورہ. آپشن بی مکہ المکرمہ. آپشن سی طائف. یاد رہے ناظرین، یہ بڑا ہی زبردست اور عظیم پہاڑ ہے اور یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے
کہ جس پہاڑ پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے وہ کیا ہوئے, کیسے ہوئے, یہ میں جواب کے بعد بتاؤں گا. آپشنز پھر دکھائیں. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا بھائی. اچھا میں نے گفتگو کی, چلیں جی مجھے رعایت دے دیں بھائی, میں نے گفتگو کر لی. آپشن اے مدینہ منورہ, آپشن بی مکہ المکرمہ, آپشن سی طائف. طائف. آپ نے کہا طائف. بتائیے کیا حسن بھائی کا جواب درست ہے؟ نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. یہ مکہ المکرمہ میں واقع ہے. اور یوں کہا جائے کہ میری گفتگو سے تو آپ کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا, کیونکہ میں نے گفتگو کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ پر جلوہ افروز بھی ہوئے, اور یہ وہ مقام تھا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کفارہ قریش نے نشانی مانگی اسلام کی کہ آپ کو ہمیں معجزہ دکھائیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پہاڑ پر جلوہ افروز ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. بڑا ہی بابرکت اور مقدس پہاڑ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کے قریب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان اقدس بھی موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے اس پہاڑ کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. اس پر اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے, گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں جی باری ہے مصطفیٰ بھائی کی. مصطفیٰ بھائی ریڈی ہیں آپ؟ دیکھیے آپ کے لیے سوال کیا ہے. بتائیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز بھی اسکرین پر ہیں. آپشن اے ابو محمد, آپشن بی ابو عبداللہ, آپشن سی ابو عبد الرحمن. آپشن اے ابو محمد. آپ نے کہا آپشن اے ابو محمد. اگر تو آپ کا یہ آپشن درست ہے تو آپ کو ہم دیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر آپ کا یہ جواب غلط ہے تو کوئی نمبر نہیں ملیں گے یقیناً. ویسے آپ نے بڑا کوئکلی جواب دے دیا, کیا پہلے سے معلوم تھا؟ خطبے میں سنا ہے. خطبے میں سنا ہوا ہے. جی جناب, خطبے میں سنا ہوا ہے. بتائیے کیا یہ سنا ہوا درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ, 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. آپ کو بھی اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت ہے, ایک دوسرے کی آپ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ زور سے کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی باری ہے ہمارے آفتاب بھائی کی. خود استاد ہیں اور آج دیکھتے ہیں استاد سے ہم سوال کرتے ہیں. دکھائیے آفتاب بھائی کے لیے سوال کیا ہے. قرآن پاک کی کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے سامنے ہیں. آپشن اے سورہ رحمان, آپشن بی سورہ کوثر, آپشن سی سورہ یاسین. آپشن سی. جی آپشن سی. آپشن سی. ویسے نسبتاً کافی آسان سوال آ گیا آپ کے لیے. بہت سوال آسان تھا. بہت آسان تھا نا. نہیں تو پھر نمبر آتے دیتے آپ کو. آپ کی مرضی. نہیں پورے دیں گے ہم, ایسا نہیں. جی جناب بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہو سورہ یاسین کے, ہو سورہ رحمان, ہو سورہ یاسین کے, ہو سورہ رحمان, ہو سورہ یاسین کے, ہو سورہ رحمان, ہو سورہ یاسین کے, ہو سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 سبحان اللہ, سبحان اللہ. سورہ یاسین کی بھی تلاوت کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ سورہ رحمان کی بھی تلاوت کیجئے. قرآن پاک کی تلاوت کیجئے. جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے اللہ پاک
اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ سورہ رحمان کی بھی تلاوت ہوگی اور سورہ یاسین شریف کی بھی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی، باری ہے عبید بھائی کی. عبید بھائی کے لیے سوال دکھائیے. خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے زیادہ عرصہ خلافت کس نے کی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کی اسکرین پر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپشن بی حضرت عثمان غنی، آپشن سی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم. آپشن اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا آپشن اے. کانفیڈنٹ ہیں ویسے آپ؟ جی کتنا؟ 80% کنفرم ہیں آپ. چلیں جی، عبید بھائی کو ایسا لگتا ہے کہ جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ 80% درست ہے. 20% کا مارجن ہے. کیا ہمارے یہاں پر موجود حاضرین بتائیں گے کہ صحیح جواب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم لال اتاری نام ہے میرا. ماشاء اللہ. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر عبید بھائی کا اور ابراہیم بھائی کا جواب کتنا درست ہے. نہیں جناب، غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ عرصہ خلافت فرمائی. عبید بھائی کی بھی کریکشن ہو گئی اور ہمارے ابراہیم بھائی کی بھی کریکشن ہو گئی اور ہماری بھی نالج میں اضافہ ہوا. کئی سارے ناظرین کو آج پہلی بار پتا ہوگا کہ ماشاءاللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ عرصہ خلافت کی سعادت حاصل ہوئی. باری ہے ہمارے حماد بھائی سے سوال کرنے کی. حماد بھائی دیکھیے آپ کے لیے سوال. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کن کے فرزند ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز اسکرین پر ہیں. آپشن اے امام زین العابدین، آپشن بی امام علی رضا، آپشن سی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی عنہم. اے امام زین العابدین. آپ نے کہا اے امام زین العابدین. چلیں جی، اگر آپ کا جواب درست ہے تو ہمیں نمبر دینا ہوں گے اور اگر جواب غلط ہے تو کیا کریں؟ مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ نمبر کاٹنے نہیں ہیں، ورنہ ہم نمبر ضرور کاٹتے ہیں غلط جواب دینے والوں کے. جی دکھائیے کیا حماد بھائی کا جواب درست ہے؟ نہیں جناب، غلطی ہوئی ہے. صحیح جواب ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. 10 نمبر نہیں دیے جائیں گے. ایک سوال یہاں پر کمپلیٹ ہوا اور باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. 2 سوالات کی ہم نے کہا تھا. یاد رہے ناظرین، ہمارا پچھلا جو سیزن تھا، پہلا سیزن جو تھا حاضر جواب کا، اس میں ہم نے پہلے ہی راؤنڈ کے اندر 2 ایلیمنیشن کی تھی. لیکن اس بار ہم پہلے راؤنڈ میں ایلیمنیشن نہیں کر رہے. دوسرے راؤنڈ کے اندر 2 ایلیمنیشن ہوگی. کوشش کیجئے کہ آپ لوگ کم غلطیاں کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ آگے بھی شامل رہیں. ایک اور سوال ہو جائے. قاسم بھائی ریڈی ہیں؟ جی بالکل ریڈی ہوں. بالکل ریڈی ہیں جناب. قاسم بھائی دکھائیے ان کے لیے پہلا سوال اس بار کیا ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشنز آپ کی اسکرین پر ہیں. آپشن اے جلسہ، آپشن بی قوما، آپشن سی تسمیع. اے جواب ہے. آپ نے کہا جواب اے جلسہ. جی جلسہ. جلسہ. جلسہ تو وہ روڈ پر نہیں ہوتا؟ نہیں، بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ یا جلس. اچھا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. چلیں جی، آپ ماشاءاللہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کا جواب درست ہوگا. دکھائیے جناب کیا قاسم بھائی کا جواب درست ہے؟ جی جناب، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے قاسم بھائی کی. باری ہے ہمارے حسان بھائی کی. حسان بھائی کے لیے سوال دکھائیے. اصحاب صفہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے تھے؟ آپشنز اسکرین پر ہیں. آپشن اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپشن بی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن سی حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے جواب دیا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دکھائیے جناب کیا ان کا جواب درست ہے؟
جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یاد رہے ناظرین، اصحاب صفہ یہ وہ عظیم صحابہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت بھی اختیار کی، لیکن بڑی غریبی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں پڑے رہتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو عطا ہوتا وہ کھا لیا کرتے تھے، جو پہننے کو ملتا وہ پہن لیا کرتے تھے. لیکن آقا سے محبت ایسی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہی حاضر رہے. کیا بات ہے ہمارے صحابہ کی. مل کر نعرہ لگائیں گے، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. جی باری ہے ہمارے مصطفیٰ بھائی سے سوال کرنے کی. مصطفیٰ بھائی کے لیے سوال دکھائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی کا نام کیا تھا؟ آپ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز اسکرین پر ہے. آپشن اے ام کلثوم، آپشن بی حضرت زینب، آپشن سی حضرت رقیہ. آپشن بی حضرت زینب. آپ نے کہا آپشن بی حضرت زینب. جی جناب دکھائیے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. زبردست تیاری ہے ماشاءاللہ، اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں مصطفیٰ بھائی. باری ہے آفتاب بھائی سے سوال کرنے کی. آفتاب بھائی کے لیے سوال دکھائیے. حدیث پاک کے مطابق جنت کی کنجی کیا چیز ہے؟ آپشنز اسکرین پر ہے. آپشن اے نماز، آپشن بی روزہ، آپشن سی زکوٰۃ. اسے کوئی وظیفہ کر کر آئے آپ؟ آپشن اے نماز. کوئی وظیفہ تو کر کے نہیں آئے؟ وظیفہ کر کے آیا ہوں. وظیفہ کر کے آئے ہیں. ویسے جو سوالات آپ کے لیے آ رہے ہیں وہ یہ وظیفے والے سوال لگتے ہیں. اتنے آسان سوال آپ کی باری میں آتے ہیں، باقی دیکھیں اتنے مشکل سوال آ رہے ہیں. چلیں جی بتائیے، آفتاب بھائی نے جواب دیا آپشن اے نماز. کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی نماز یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے. یاد رہے ناظرین، پلر آف اسلام ہے نماز. نماز کی پابندی کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے. مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. باری ہے عبید بھائی سے سوال کرنے کی. جی عبید بھائی سوال یہ ہے، ام المؤمنین حضرت حفصہ کن کی صاحبزادی ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپشن بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپشن سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی صاحبزادی ہیں؟ آپشن اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا آپشن اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. پچھلے سوال کا جواب آپ کا درست نہیں ہوا نہیں تھا. اس بار درست اگر دیا تو 10 نمبر ملیں گے. آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی ہیں، ام المؤمنین ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، اور ہم مسلمانوں کی امی حضور ہیں. عبید بھائی نے جواب درست دیا ہے، 10 نمبر حاصل کیے ہیں جناب. سبحان اللہ. آخری سوال پہلے راؤنڈ کا حماد بھائی سے. سوال یہ ہے، قرآن پاک میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی بنانے کا تذکرہ ہے؟ حضرت نوح. ارے آپشن بھی نہیں لیا آپ نے تو. چلیں جی آپ نے جواب دیا ہے حضرت نوح. جواب آپ کا بالکل درست ہے جناب. سبحان اللہ. پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. اسلامی بھائیوں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں. کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے یہاں حاضرین بھی موجود ہیں. حاضرین سے ایک سوال ہوگا. جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس سے یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب 76 کبیرہ گناہ یہ انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی. مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کی جا سکتی ہے. 250 روپے ہدیے کے اندر. ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا یا کوئی بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ یہ کتاب تحفے میں دی جائے گی. کون سے ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں اور ان گناہوں کی سزا کیا ہے، ان سے متعلق معلومات سے بھرپور یہ کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. جی ابھی فی الحال صحیح جواب دینے والے کو دی جائے گی. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے صفا و مروہ کا چکر کس نے لگایا؟ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر کس نے لگایا؟ مدنی منا ہے، اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. کیا بات ہے جناب. چلیں جی
बीबी हाजरा। जी हाँ, हज़रत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने लगाया था। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। इनको आप क्या तोहफा देंगे? चलिए आपसे लेकर। इनको मैं क्या तोहफा दूंगा? आपके पास ही सारी तोहफे की दुकान है। चलिए इंशाल्लाह। आपके पास माशाल्लाह तबरुकात भी मौजूद हैं, किताबी भी आपके पास मौजूद है। याद रहे नाजरीन, इस बार हम अपने प्रोग्राम के लिए मदीना मुनव्वरा से बड़े ही ज़बरदस्त तबरुकात लेकर आए हैं। आज चूँकि पहला प्रोग्राम था, कुछ तैयारी हमारी कमज़ोर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले प्रोग्राम से बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही बाबरकत और मुबारक तबरुकात यहाँ भी तकसीम होंगे और हमारे पार्टिसिपेट्स को भी इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। जी, हमें पहले राउंड का स्कोर बोर्ड दिखाइए। कासिम भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, हसन रजा ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, मुस्तफ़ा भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, आफ्ताब भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, उबैद रजा के हैं 10 पॉइंट्स और हम्माद भाई भी इनके साथ मौजूद हैं, बराबर में ही मौजूद हैं, बराबर में ही बैठे हैं और स्कोर भी अपना बराबर रखा है, बराबर की दोस्ती निभा रहे हैं जनाब। हम्माद भाई के भी 10 पॉइंट्स हैं। बारी है हमारे अगले सेगमेंट की। अगले सेगमेंट से पहले आपको बता दूं कि इस सेगमेंट में 2 एलिमिनेशन होगी, लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आप सही जवाब दें। सेगमेंट का नाम है मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। माशाअल्लाह, नाजरीन ने अंदाज़ा लगाया होगा मोहब्बत का अंदाज, जैसा नाम है वैसा ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये हमारा सेगमेंट है। और इस सेगमेंट में हम अपने कंटेस्टेंट को एक वीडियो दिखाएंगे और आपने उस वीडियो के जरिए पहचानना है कि ये शेर कौन सा है। ठीक है, मोहब्बत की बातें हैं, मोहब्बत भरे अंदाज हैं। अंदाज देखें और हमें बताएं, बारी बारी सबके लिए दिखाई जाएगी। चलें जी, शुरुआत करेंगे कासिम भाई से। कासिम भाई, देखिए मोहब्बत का अंदाज क्या है। जी जनाब। आला हजरत का उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। सुभान अल्लाह। वैसे शेर आपने दुरुस्त नहीं पढ़ा, शेर फिर से पढ़ें। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। अगर यही शेर मुराद है तो इसका दूसरा मिसरा आपने दुरुस्त नहीं पढ़ा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जल्दी करें, 12 सेकंड का वक्त होता है। चलें जी, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं क्योंकि कासिम भाई ने म्यूट वीडियो देखकर ये जवाब दिया है। अगर ये जवाब शेर दुरुस्त है तो इस शेर को हम दुरुस्त मानते हैं। दिखाइए हमें, क्या ये शेर दुरुस्त है जो कासिम भाई ने जिसका पहला मिसरा बूझा है। जी जनाब, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। इस शेर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू की बात हुई है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आज दुनिया में अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम नेविगेटर इस्तेमाल किया करते हैं, हम लोकेशन लगाया करते हैं और इंटरनेट के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरफ जाना है, हमारी मंजिल किस तरफ है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान भी ये पहुंचा करते थे। उनके पास ये इंटरनेट नहीं था, लेकिन उनके पास कमाल की शख्सियत थी। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू को सूंघकर ये महसूस कर लिया करते थे कि नबी पाक का गुज़र किस जगह से हुआ है। आला हजरत ने लिखा, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं
दिए हैं जिस राह चल गए वे कूचे बसा दिए हैं। अब आपने ये शेर पूरा कंप्लीट याद करना है। इंशाअल्लाह। ना जरा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। बारी है हसन भाई से सवाल करने की। देखिए आपके लिए क्या है मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजे सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। बताइए जनाब, क्या हसन भाई का जवाब दुरुस्त है? एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक दिल हमारा क्या तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला सुभान अल्लाह। जी बारी है मुस्तफ़ा भाई की। मुस्तफ़ा भाई के लिए दिखाइए मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। बहुत आसान माशाअल्लाह हमारी मजलिस ने इसे कर दिया है। याद रहे पहले तो हमने सिलेबस दिया है और ये पूरा कलाम हमने दिया है सिलेबस के तौर पर, और माशाअल्लाह अब विजुलाइज के ज़रिए बता भी दिया गया है कि ये कौन सा शेर है। मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा भाई पहुंच चुके हैं। आने दो या डिबो दो, अब हाय तो हाय। तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। बताइए क्या आपका मतलूबा शेर यही था? आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दिया है। आने दो या डबो लंगर उठा दिए हैं या रसूल अल्लाह। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। आह मेरा क्या बनेगा गर न हज पर जा सका, तुम बुला लो तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। आला हजरत भी मदीना तैयबा की तरफ रवां दवा थे। आपकी कश्ती तूफान के जरिए बहुत ज्यादा मुश्किल में घिर गई। आला हजरत ने लिखा आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं।
ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آگے آپ کا کام ہے۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت نصیب فرمائے۔ جی باری ہے آفتاب بھائی سے سوال کرنے کی، دیکھتے ہیں آفتاب بھائی کے لیے محبت کا انداز کیا ہے۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں۔ میرے نبی سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آپ نے کہا میرے نبی سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ویسے میرے کریم ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ نہیں جناب، غلطی ہو گئی ہے، شعر تھا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ویڈیو بھی دیکھیں گے اور ادران بھائی سے یہ شعر بھی سنیں گے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو کہ مصطفیٰ نے دریا جی جناب غلطی ہو گئی ہے، آفتاب بھائی سے 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے، اور باری ہے عبید بھائی سے محبت کا انداز پوچھنے کی۔ دکھائیے عبید بھائی کے لیے کیا ہے محبت کا انداز۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں، میرے در سے باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں۔ جلدی کریں گے، 5 سیکنڈ رہ گئے۔ میرے در سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اللہ اکبر، آپ کے در سے قطرہ کوئی کیوں مانگے گا بھائی؟ نہیں اللہ اکبر، تیرے در سے آفتاب بھائی جواب دیں گے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں سخاوت تو بہت مشہور ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف سخی نہیں تھے بلکہ میرے آقا جواد بھی تھے۔ آپ کا جود و کرم تو ایسا تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، عبید بھائی کے بھی 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، باری ہے آخری سوال کی، حماد بھائی کے لیے دیکھتے ہیں محبت کا انداز کیا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جواب تو آپ نے دے دیا، پہلے دیکھتے ہیں کہ پوری ویڈیو تو دیکھ لو بھائی۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل۔ کیا بات ہے جناب، دیکھتے ہیں کیا حماد بھائی کا یہ جواب درست ہے یا نہیں۔ جی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ملک سخن کی شاہی
जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं या रसूल अल्लाह जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा ये शेर आला हजरत ने गालिबन नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत के लिए लिखा गया है कि जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस मैदान में खड़े रहे हो आपने अपनी फतूहात के झंडे गाड़ दिए हैं। ये शान थी मेरे रजा की, मिलकर नारा लगाएंगे फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत। चलें जी, आइए देखते हैं दूसरे राउंड के आखिर में हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, कौन कौन इस्लामी भाई हमें छोड़कर जा रहे हैं। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। मोहम्मद कासिम भाई ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 30 पॉइंट्स। हसन रजा भाई ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में भी 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 30 पॉइंट्स। मोहम्मद आफ्ताब भाई ने दूसरे राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किए और इनका स्कोर रहा 10 पॉइंट्स। उबैद रजा भाई ने दूसरे राउंड में भी कोई नंबर हासिल नहीं किए और पहले राउंड में भी कोई नंबर हासिल नहीं किए, लेकिन हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। हम्माद भाई ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। आफ्ताब भाई और उबैद भाई नो मोर विद अस, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम की तैयारी से पहले बहुत कुछ सीखा होगा और प्रोग्राम के दौरान भी बहुत कुछ सीखा होगा। आफ्ताब भाई क्या कहेंगे पहले की आपकी इस प्रोग्राम से पहले की लाइफ और प्रोग्राम की तैयारी और प्रोग्राम में शिरकत के बाद? तैयारी, मज़ीद तैयारी करके इंशाल्लाह कहीं भी जाना होगा। हमने सही तैयारी नहीं करी, इसकी सही तैयारी नहीं की, इसीलिए कमज़ोरी हो गई। उबैद भाई से बात करेंगे। जी उबैद भाई। तैयारी करते वक्त और इस प्रोग्राम के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और मजबूत, बहुत सारी नई मालूमात। याद रहे नाजरीन, ये सिर्फ दिलचस्पी के लिए हम कंपटीशन किया करते हैं, वैसे हमारा मकसद किसी को जितवाना या किसी को हरवाना नहीं होता, लेकिन हमारा मकसद इल्म दीन का हुसूल होता है। यकीनन बहुत सारी मालूमात में आपकी भी नई इजाफा होता होगा और हमें भी इस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता रहता है। आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को तारीफ़ भी दिए जाएंगे। आप दोनों हमारे साथ यहीं पर मौजूद रहें, सिर्फ अपना माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ आपसे बात कर ली जाए। जी, हमारे नाजरीन से बात करवाइए। हसन रज़ा अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सोजल प्रोग्राम हाजिर जवाब सीज़न 2 देख कर दिल बाग बाग हो गया और बागे मदीना हो गया। जब से ज़हनी आजमाइश हमसे रुखसत हुआ है, प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, तब से ही प्रोग्राम हाजिर जवाब का इंतज़ार था। माशाअल्लाह सोजल प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह सोजल यूसुफ भाई उनके पूरी टीम को शादो आबाद रखे। यूसुफ भाई से सवाल अर्ज़ है, सीज़न 1 के लास्ट प्रोग्राम में आपने फरमाया था कि सीज़न 2 में हम जब ज़्यादा तहाइफ देंगे, तो इस मरतबा इन मुकाबलों को विन करने वालों को क्या आप मदीना शरीफ का टिकट देंगे या क्या तहाइफ देंगे, ये इरशाद फरमा दें। मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को मदीने का टिकट दूँ? कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है हकीकत, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने
सुभान अल्लाह, ये ऐसी हकीकत है कि खुद यूँ कहा जाए कि मेरे साथ भी गुजर चुकी है। वीज़ा भी है, टिकट भी है, सफ़र भी हो चुका, लेकिन बस मदीने तैयबा हाज़िरी नहीं हो पाई। और कई बार ऐसा भी हुआ कि चंद घंटों की हाज़िरी हुई। वो अमीर अहले सुन्नत ने शेर लिखा ना, बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी का। एक बार तो दिखा मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी का। जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। एक बार तो दिखा रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसे बुलाएंगे तो फिर उसका सारे इंतज़ाम हो जाएंगे, वीज़ा भी लग जाएगा, टिकट भी मिल जाएगी और वो मदीने भी पहुंच जाएगा। और ऐसे देखे हैं बहुत सारे ऐसे हाज़रीन होते हैं कि अगर उन्हें हम आम ज़िंदगी में देखें तो सोच भी नहीं सकता कि बंदा ये मदीने भी पहुंच सकता है, इतना ख़र्चा भी कर सकता है। लेकिन ये मदीने तैयबा की गलियों में ये दीवाना घूम रहा होता है, बरकतें समेट रहा होता है। तो ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अलबत्ता हमने अपने प्रोग्राम में ये प्लान नहीं किया कि हम टिकट अनाउंस करेंगे। अगर कोई हमारी नाजरीन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुई तो इंशाल्लाह उसका ऐलान ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, बातें हैं कुरान की। हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट मौजूद हैं, कासिम भाई, हसन भाई, मुस्तफ़ा भाई और हम्माद भाई। आप चारों के दरमियान ये मुकाबला होगा और मुकाबला कुछ यूं होगा कि स्क्रीन पर हम कुरान पाक की कुछ सूरतों के नाम आपको दिखाएंगे, आपने मदीना कहना है। हम उन सूरतों के नामों को होल्ड करेंगे। कुरान पाक की जिस सूरत पर यह हाईलाइटर रुकेगा आपने उससे रिलेटेड आपसे सवाल किया जाएगा और सवाल आपकी मर्जी से किया जाएगा। जितने नंबरों का सवाल आप चाहते हैं, हमारे पास कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज होंगी, 10, 20, 30, 40 एंड 50। इन 5 कैटेगरीज में से आपको यूँ लगता है कि मेरी अच्छी तैयारी है और मैं भरपूर जवाब दे सकता हूँ, तो आप उस नंबर का सवाल पिक कर सकते हैं। हम आपसे सवाल करेंगे, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपके स्कोर में उतने नंबरों का इजाफा कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? है ना इंटरेस्टिंग? चलें जी, आपसे कासिम भाई से सवाल होगा। दिखाइए कासिम भाई के लिए कुरान पाक की किन सूरतों को सेलेक्ट किया है हमारी मजलिस ने। कासिम भाई, आपने मदीना कहना है, ठीक है? मदीना। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा, कुरान पाक की सूरह बकरा। पता है बकरा किसको कहते हैं? जी पता है? जी। अच्छा जी, चलिए, हो सकता है शायद यही सवाल ना हो जाए, 10 नंबरों का सवाल भी हो सकता है। जी, तो आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। दिखाएं आपको कि कितने नंबरों का। आप बताइए जनाब, क्या है चार्ट? सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर सवाल मुख्तलिफ नौयत का है, मुख्तलिफ नंबरों का है। अगर तैयारी अच्छी है तो आप मैक्सिमम नंबर का सवाल पिक कर सकते हैं। बताइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए किस नंबरों का सवाल लेंगे? जो भी हो देख लेंगे।
जो भी हो आपके ऊपर है, अप टू यू। 10, 20, 30, 40, 50। 20 वाला कर दें। 20 वाला कर लें। चलें जी, 20 नंबरों का सवाल होगा जी। 20 नंबर पर जो सवाल हमारे पास मौजूद है वो है, आपने बताना है सूरह बकरा में कितने रुकू हैं। सूरह बकरा में 40 रुकू हैं। आपने कहा सूरह बकरा में 40 रुकू हैं। अगर तो आपका जवाब दुरुस्त है तो मैं आपको 40 नंबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये 20 नंबरों का सवाल है, आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। क्या लगता है 40 नंबर लेने में कामयाबी मिलेगी या 20 नंबर लेने में? अभी तो 20 पे रहने दें। अभी 20 पे रहने दें। चलें जी, देखते हैं क्या इनका जवाब दुरुस्त है। चलें जी, जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। 20 नंबरों का इजाफा किया है कासिम भाई ने अपने स्कोर में। जबरदस्त इजाफा हुआ है माशाअल्लाह। हमारे हाजरीन भी यहाँ पर मौजूद है, काफी देर से मौजूद हैं। कोई एक सवाल कर लें। इससे शेर नहीं पूछा हमने वैसे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें मदीने का भी जिक्र हो, हाजी का भी जिक्र हो और काबा मुशर्रफा का भी जिक्र हो। अल्लाह अकबर। यानी काबे को देखने वाले का, फिर काबे को देखकर मदीना देखने का जिक्र हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलें जी, ये हमारे कंटिन्यू माशाअल्लाह प्रोग्राम अटेंड करने वाले हैं, ये पहुंच जाएंगे। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह। नाजरीन, याद रहे हमारे प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह आपको गिलाफ काबा का भी तोहफा मिलेगा, साथ ही साथ गिलाफ काबा के मुकद्दस धागों का भी तोहफा मिलेगा, और भी कई सारे मुकद्दस ताइफ मदीना तैयबा से हमारे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वक्तन फ़वक्तन हमारे पास वो तशरीफ़ लाते रहेंगे और हम इंशाअल्लाह हमारे हाजरीन में भी तकसीम करते रहेंगे, नाजरीन को भी देते रहेंगे। इस वक्त आप इनको क्या दे रहे हैं? ये मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत किताब है, इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल। इस किताब को तकरीबन 150 किताबों से जो है इसका मवाद लिया गया है। क्या बात है जनाब। और इसके इतनी अंदर ज़ख़ीम किताब। 12 महीनों की दुआएं, इबादात और दीगर जो औराद वज़ाइफ हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये किताब इंशाल्लाह इन्हें दी जाएगी और 240 रुपए में मकतबतुल मदीना से भी तलब कर सकते हैं। चलें जी, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक जी। कासिम भाई के लिए सवाल दिखाइए, कुरान पाक की सूरतें देखते हैं इस बार कासिम भाई किस कुरान पाक की सूरत का जवाब देने के लिए हाईलाइटर को स्टॉप करवाते हैं। मदीना। सूरह आले इमरान, कुरान पाक की सूरत सूरह आले इमरान से आपके लिए सवाल होगा। चूज आप करेंगे कितने नंबरों का सवाल आप पसंद करेंगे, 10, 20, 30, 40 और 50। 20 का लकी है। एक मरतबा फिर 20। चलें जी, लगता है आपको कि मैं 20 नंबरों का सवाल का जवाब दे पाऊंगा। देखते हैं इस बार सूरह आले इमरान से आपके लिए 20 पॉइंट्स का सवाल क्या है। सूरह आले इमरान में कितने रुकू हैं? आपका लकी मुश्किल हो गया। जल्दी करेंगे, 12 सेकंड रह गए। 14 रुकू हैं इसमें जी। 14 आपने कहा 14। आपका लकी नंबर था 20।
اور آپ نے 20 نمبروں کا ہی سوال لیا تھا. واپس آ جائیں. اگر واقعی لکی تھا اور آپ کو یوں لگتا تھا کہ میرا لکی ہے تو جواب بھی 20 دے دیتے, شاید وہ درست ہو جاتا. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں. نمبر نہیں دیے جائیں گے قاسم بھائی کو. اس سیگمنٹ میں قاسم بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا اپنے اسکور میں, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جی باری ہے حسان بھائی سے سوالات کرنے کی. حسان بھائی کے لیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی کس سورت سے سوال آتا ہے. جی مدینہ. سورہ نساء, قرآن پاک کی وہ سورت جس کا نام سورہ نساء ہے. سورہ نساء کو سورہ نساء کیوں کہا جاتا ہے, شاید ہو سکتا ہے یہی وہ سوال ہو, لیکن آپ نے بتانا یہ ہے کہ آپ کتنے نمبروں کا سوال لیں گے. 10, 20, 30, 40 اور 50. سوال نمبر 1 میرے پاس ہے 10 پوائنٹس کا, 2 ہے 20, تیسرا ہے 30, چوتھا ہے 40 اور پانچواں ہے 50 پوائنٹس کا. 50. ڈائریکٹ جمپ لگانی ایسا. چلیں جی 50 نمبروں کا سوال دکھائیے. سورہ نساء میں کتنے کلمات ہیں؟ آگے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کہانی سے محاورہ. اب ایک مجھے محاورہ یاد آ رہا ہے, جلدی کریں گے بھائی, 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کریں. اللہ اکبر. یہاں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ 50 نمبر تو آپ کو ہم نہیں دیں گے, آپ کو ہم تحفہ دیں گے. چلیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سورہ نساء میں 3045 کلمات ہیں, 3045. غلطی ہوئی ہے, حسان بھائی کو نمبر نہیں دیے جائیں گے, لیکن ایک اور سوال ضرور کیا جائے گا. دیکھتے ہیں اس بار حسان بھائی کتنے نمبر لینے میں یا کوئی نمبر نہ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. جی دکھائیے سورت کون سی ہوگی. مدینہ. سورہ بنی اسرائیل. جیسے جس وقت یہ ہم سیگمنٹ چوز کر رہے تھے, یہ سیگمنٹس کو ڈیزائن کر رہے تھے, اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ سیگمنٹ لوگوں کو ریلیف دے گا اور آسانی ہوگی, کیونکہ جس کی جیسی تیاری ہوگی اتنے نمبروں کا وہ سوال لینا پسند کرے گا. جی جناب دکھائیے, کیا اس بار حسان بھائی کتنے نمبروں کا سوال لینا پسند کریں گے؟ 10, 20, 30, 40 اور 50. کیا بات ہے جناب. چلیں جی بتائیے کیا ہے سوال. 5واں سوال کیا ہے 50 نمبروں کا. سورہ بنی اسرائیل میں کتنے رکوع آیات ہیں؟ رکوع اور آیات دونوں بتانے ہیں جناب. سورہ بنی اسرائیل میں کتنے رکوع اور کتنی آیتیں ہیں؟ 50 نمبروں کا سوال ہے. 111 آیتیں. ٹھیک ہے, اور رکوع نیچے لکھا ہوا تو نہیں ہے نا؟ 50 نمبروں کا سوال. 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. آپ نے کہا 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں. 50 نمبر کا آپ نے سوال کا جواب لینا چاہا اور آپ نے جواب دیا ہے 50 نمبروں کا. اتنا بڑا رسک کیوں کھیلا, پہلے تو مجھے یہ بتائیں. یہ 111 اور 12 سے مجھے یاد رہا. 111 اور 12 سے آپ کو یاد رہا. چلو یہ تو آپ نے جواب دیا, یہ درست ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن یہ 2 بار آپ نے اتنے بڑے بڑے رسک کیوں کھیلے؟ یار یا پار. یار یا پار, یہ تو ہمارا آخری سیگمنٹ تھا. اچھا آپ نے سوچا شاید میرے لیے یہی یار یا پار نہ ہو جائے. جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. بیڑا آپ کا پار ہو گیا ہے جناب. 50 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. 1 شاٹ 50 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. حسان بھائی نے کمال کی پرفارمنس دکھائی ہے. 11ویں 12ویں کام آ گئی اور 12 رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اور آیتیں ہیں 111. 50 نمبر ملے ہیں حسان بھائی کو. باری ہے مصطفیٰ بھائی سے سوالات کرنے کی. دیکھتے ہیں مصطفیٰ بھائی کے لیے کون سی سورت آتی ہے.
قرآن پاک کی نالج بھی حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نمبر مدینہ۔ مل رہے ہیں۔ جی سورہ توبہ، جی جناب بتائیے کتنے نمبروں کا سوال ہوگا آپ سے اس سورت سے؟ 20۔ جیسی تیاری ہو ویسا سوال لیجئے گا۔ آپ نے کہا 20، جی جناب دیجئے دوسرا سوال کون سا ہے؟ دکھائیے سورہ توبہ، قرآن پاک کی سورہ توبہ سے ریلیٹڈ دوسرا سوال کیا ہے؟ سورہ توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں بتائیے؟ سورہ توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں توبہ کا بکثرت ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں مصطفیٰ بھائی نے، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ ایک اور سوال ہوگا، دکھائیے اس بار قرآن پاک کی کون سی سورت سے سوال ہوگا مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ کتنے نمبروں کا سوال لیتے ہیں؟ مدینہ۔ سورہ رعد، جی اس بار کیا قسمت آزمانا چاہیں گے؟ ڈائریکٹ 20۔ اچھا 20، آپ کا بھی لکی نمبر 20 تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے، چلیں جی دکھائیے سورہ رعد کا دوسرا سوال کیا ہے؟ سورہ رعد کو رعد کیوں کہتے ہیں؟ ارے واہ، یہ تو آسان ہو گیا۔ یہ 20 دوسری دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بار مشکل۔ بادلوں میں پیدا ہونے والی گرج کو رات کہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ بادلوں پہ معمور فرشتے کا نام رات ہے۔ اور بھی کچھ تھا لکھا ہوا، جلدی کریں جلدی کریں، بس آگے یاد نہیں ہے۔ چلیں جی، ویسے ہمارا سوال یہی تھا کہ سورہ رعد کو رعد کیوں کہتے ہیں، اور آپ نے جواب دیا کہ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادلوں پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور ہے۔ لفظ الرعد کی مناسبت سے رعد رکھا گیا۔ جواب ہم آپ کا درست مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی دوسری بار 20 بھی مل سکتا ہے، دیکھو مصطفیٰ بھائی سے سیکھو۔ مصطفیٰ بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے حماد بھائی سے سوالات کرنے کی۔ حماد بھائی کے لیے دکھائیے قرآن پاک کی کیا صورتیں ہیں؟ مدینہ۔ سورہ ہود، جی نمبرز آپ چوز کریں گے، یہ آپ پر ہے۔ اگر تیاری ہے تو آپ زیادہ نمبروں کا سوال لے سکتے ہیں، اور اگر تیاری نہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ 30 نمبر کا سوال لیں گے۔ جی جناب دکھائیے 30 نمبروں کا سوال کیا ہے؟ سورہ ہود کا مقام نزول بتائیں، کہاں نازل ہوئی؟ سورہ ہود مکے میں نازل ہوئی۔ جواب ویسے ہم نے کافی سارا لکھ کر دیا تھا آپ کو سلیبس میں، فی الحال یہی ذہن میں۔ فی الحال یہی ذہن میں ہے۔ چلیں جی، سوال ہمارا تھا سورہ ہود کا مقام نزول بتائیں، تو آپ نے بتا دیا مکہ مکرمہ۔ ویسے شارٹ آنسر درست ہو تو درست مانا جاتا ہے، اور ہم بھی آپ کا جواب درست مانیں گے، لیکن سلیبس ہے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کے سوا باقی تمام سورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ آیت فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ اور أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ اور إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ جواب آپ کا ہم درست مانتے ہیں۔ 30 پوائنٹس حماد بھائی کے لیے۔ جی ایک اور سوال ہوگا، بتائیے سوال اس بار کیا آتا ہے، کون سی سورت ہے؟ مدینہ۔ سورہ اعراف، سورہ اعراف سے ریلیٹڈ سوالات ہوں گے، چوز آپ نے کرنا ہے کتنے نمبروں کا سوال دیا جائے آپ کو۔ 30۔ اس بار بھی 30۔ کیا آپ کا لکی نمبر 30 ہے؟ نہیں۔
नहीं है। चले फिर भी आपने सवाल मांगा है, हम देंगे आपको। सूरह आराफ को आराफ क्यों कहते हैं, बताइए क्यों कहा जाता है? आराफ जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक बुलंद वादी का नाम है, इसी वजह से इसको सूरह आराफ कहा जाता है। आराफ का मायनी है बुलंद जगह। इस सूरत की आयत नंबर 46 में जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह आराफ का जिक्र है जो कि बहुत बुलंद है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह आराफ रखा गया। जवाब आपका 80% तो दुरुस्त है। हमने तो पूरे नंबर देने हैं ना, या तो पूरे देंगे या पूरे ले लेंगे। मजलिस फैसला करे। मजलिस से फैसला करवाने चले जी, मजलिस फैसला करें जी। मजलिस बताए क्या इनको जवाब नंबर पूरे दिए जाएंगे? क्या बात है जनाब, 30 नंबरों का आपने सवाल लिया था और आपने जवाब दे दिया है और मजलिस का फैसला है कि जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। अल्लाह, चलें जी माशाअल्लाह, 30 नंबर हासिल किए हैं हमारे हम्माद भाई ने इस राउंड के अंदर। इस्लामी भाई को छोड़कर हमें नहीं जाएंगे, लेकिन अगला सेगमेंट बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है कहानी से मुहावरे तक। आपने मुहावरा बूझना है, लेकिन याद रहे इस सेगमेंट के आखिर में भी 2 इस्लामी भाई हमें छोड़कर रुखसत हो जाएंगे। तरीक़ेकार क्या है आपको बताते हैं, लेकिन आइए पहले सेगमेंट का टाइटल देखते हैं, कहानी से मुहावरे तक। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, सेगमेंट शुरू करने से पहले क्यों ना पिछली कारकर्दगी आपको बता दी जाए कि किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और किसने कितने नंबरों का सही जवाब देना है। ज़्यादा नंबर लेंगे तो आप आगे पहुंच पाएंगे या फिर हमें छोड़कर चले जाएंगे। आइए पिछला स्कोर दिखाते हैं। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर कासिम भाई ने तीसरे राउंड बातें हैं कुरान में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। हसन रजा ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 50 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। मुस्तफा भाई ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स तीसरे राउंड में और इनका टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। हम्माद भाई ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। जी जनाब, कोशिश करनी है, सबने ज्यादा अच्छी करनी है, क्योंकि हमने आपके सामने एक कहानी सुनानी है और इस कहानी से आपको एक मुहावरा बूझना है। ठीक है, करना यह है कि जैसे ही आपको लगता है कहानी के दरमियान कहीं भी कि आप उस मुहावरे तक पहुंच गए हैं तो आपने बजर बजा देनी है। ठीक है, जो पहले बजर बजाएगा उसको हम देंगे 100 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 100 पॉइंट्स। और जो दूसरी बार बजर बजाएगा उसको हम देंगे 75 पॉइंट्स। और अगर जो तीसरी बार बजर बजाएगा, तीसरा शख्स यानी जो कोई बजर बजाएगा, उसको हम देंगे 50 पॉइंट्स। और जो चौथा शख्स होगा जो बजर बजाएगा उसको हम देंगे 25 पॉइंट्स। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप मुहावरे तक पहुंचेंगे उतने ज्यादा नंबर गेन करने का आपके पास चांस मौजूद है। आपके सामने बजर लगी है, जरा एक बार टेस्ट कर लेंगे तो कुछ तसल्ली हो जाएगी। चलें जी, चारों ने बजर इतनी स्पीड से चेक करवाई है, इतनी ही स्पीड से अगर जवाब देंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आपको नंबर भी भरपूर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा सेगमेंट जिसका नाम है कहानी से मुहावरे तक। कहानी आज की क्या है? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि एक गांव में एक अमीर शख्स रहता था। जरूरी नहीं है गांव में सारे गरीब रहे, गांव में रहता था लेकिन अमीर था। खेती बाड़ी का उसका अपना जबरदस्त एक निजाम था और सिस्टम था। एक बार वो किसी काम से शहर गया, तो वो जिस शहर में गया था वहां पर इसने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना कि एक शख्स है जो बड़ा ही समझदार है, बहुत ही दाना है, और वो तो एक एक बात 100 रुपए की करता है, बल्कि कईयों ने तो कहा कि हजारों रुपए की बात बताता है यार। चलें जी, बजर बजाई है की एक लोहार की। बजर बजाई है हम्माद भाई ने। अगर इनका जवाब दुरुस्त हुआ तो इनको हम देंगे 100 पॉइंट्स। ठीक है, और अगर इनका जवाब गलत हुआ तो इनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगली बार जो बजर जो बजाएगा
وہ 75 پوائنٹ حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا بھائی اس کی باتیں سینکڑوں کی نہیں بلکہ ہزاروں روپے کی ہوتی ہے. وہ ایک نقطہ بتاتا ہے, ایک بات بتاتا ہے جو ہزاروں لاکھوں کا فائدہ کروا دیتی ہے. اب جو گاؤں کا شخص تھا نا, اس نے سوچا کہ یار میں بھی گاؤں سے اتنی دور شہر تک آیا ہوں اور یہاں تک آیا ہوں تو کیوں نہ اپنی بھی قسمت آزمائی جائے, جا کر سن لیتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس سے بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ سوچ کر وہ دانا شخص کے پاس پہنچ گیا. اس کے پاس پہنچ کر اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ بڑی پتے کی باتیں بتاتے ہیں, ایک ایک بات سینکڑوں ہزاروں روپے کا فائدہ کر دیتی ہے, تو مجھے بھی کچھ بات بتائیں. وہ دانا شخص نے کہا کہ میں فری میں نہیں بتاؤں گا, کیونکہ فری کے بعد کی ویلیو نہیں رہتی. مجھے 100 روپے دو گے تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا, میں تو 100 روپے کی ایک بات بتاتا ہوں. چلیں جی, قاسم بھائی نے بزر بجائی ہے, قاسم بھائی کا محاورہ سن لیتے ہیں. میرا بھی یہی آپشن ہے جو حماد بھائی نے دیا کہ جو 100 سنار کی ایک لوہار کی. آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ 100 سونار کی ایک لوہار کی, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ سونار جتتا ہے یا لوہار جتتا ہے. آگے کہانی سنتے ہیں. آگے کہانی کچھ یوں ہے کہ اس گاؤں کے شخص نے اپنے جیب سے 100 روپے نکالے اور اس دانا شخص کے ہاتھ میں رکھے کہ چلو جی مجھے بھی کچھ پتے کی بات بتا دو. اس شخص نے 100 روپے لے لیے اور اس کو کچھ بات کان میں جا کر بتا دی. وہ بات سن کر وہ شخص اپنے کام اس نے نپٹایا, شہر کے اندر جو بھی کام تھا, اور وہ گاؤں کی طرف پھر سے چل دیا. جب یہ گاؤں پہنچا تو کٹائی کے دن تھے اور مزدور جو تھے وہ کھیتی باڑی میں کٹائی میں مصروف تھے. جو بھی فصل لگی ہوئی تھی اس وقت اس کی وہ کٹائی کی. کٹائی کر کے جیسے ہی شام ہوئی تو وہ سیٹ کے پاس آ گئے اور کہا کہ حضرت ہم نے کام جو تھا ہمارا وہ کمپلیٹ کر دیا, کٹائی کمپلیٹ ہو گئی, آپ جو ہے وہ ہمیں پیسے دے دیں. وہ اس شخص نے کہا کہ ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا, بلکہ ہمارا طے یہ ہوا تھا کہ آپ کٹائی کریں گے اور یہ حاصل ہونے والے اناج کو آپ نے گوڈاؤن کے اندر سیف کر دینا ہے, محفوظ کر دینا ہے. وہ مزدور جو تھے نا, انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کل کر لیں گے, آج رہنے دیتے ہیں, آج شام بھی بہت ہو گئی ہے, مغرب ہو چکی ہے, ہم تھک بھی بڑے گئے ہیں, پورا دن کٹائی کی ہے, لہٰذا ہم صبح کر لیں گے. اس شخص نے کہا نہیں, میں نے آپ سے طے یہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے تو ہی میں آپ کو پیسے دوں گا, پیسے کل لے لینا ورنہ. مزدوروں نے کہا کہ نہیں جناب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, آپ ہمیں پیسے دے دیں. تو انہوں نے کہا کام کمپلیٹ کرو, میں تمہیں پیسے دے دوں گا. خیر مرتا کیا نہ کرتا, مزدور گئے, انہوں نے جا کر وہ سارا اناج اٹھایا اور گوداؤن کے اندر محفوظ کر لیا. اب جناب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اتفاق سے اس رات موسلا دھار بارش برسی, ایسی بارش برسی جی سر منڈاتے ہی اولے پڑے. حماد بھائی نے پھر جواب دیا ہے سر منڈاتے ہوئے اولے پڑے. اولے پڑے. چلیں جی دیکھتے ہیں اولے پڑتے ہیں یا کیا پڑتے ہیں. اب ہوا یہ کہ باقی سارے لوگوں کا اناج برباد ہو گیا, کیونکہ ساری بارش نے اس سارے کھانے کو خراب کر دیا, اناج کو سب کو خراب کر دیا. لیکن یہ شخص بچ گیا. کیوں بچ گیا؟ کیونکہ اس نے اپنا سارا کا سارا اناج جو ہے وہ اپنے گوڈاؤن کے اندر محفوظ کر لیا تھا. ہوا یہ کہ اس بارش کی وجہ سے جو اناج خراب ہوا تھا اس گاؤں کے اندر اس اناج کی شارٹیج ہو گئی, اور اس شخص کے پاس یہ اناج محفوظ تھا, لہٰذا اس نے اس اناج کو بیچا اور تگڑا نفع کمایا. اب آپ بتائیے کہ اس کہانی کو سن کر آپ نے کیا محاورہ سمجھا؟ 3 آپشن ہمارے پاس آ چکے ہیں, لیکن ان تینوں آپشنز میں سے یہ کوئی بھی آپشن درست نہیں ہے. 3 بیل بچ چکی ہے جی, آپشن نہیں ملیں گے. یہاں پر اگر کوئی پہنچا ہوگا تو اس سے ہم لیں گے ضرور. جی ایک منٹ ذرا ان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. حسن بھائی آپ نے جواب نہیں دینا؟ پرانا بندہ ہی دے سکتا ہے جواب. بڑا ہی میرا خیال ہے کہ شاید نظروں کے سامنے محاورہ ہے.
لیکن حاجی صاحب کھڑے ہوں گے, آپ نے پرانے کی بات کی تو حاجی صاحب کھڑے ہو گئے. آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑو. آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو. جی جناب, اس کہانی کے اندر سبق یہی تھا کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو, کیونکہ کل پہ چھوڑو گے تو بسا اوقات بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. 100 روپے میں یہ نکتہ سیکھا تھا جس نے اسے ہزاروں روپے یوں کہا جائے کہ فائدہ پہنچایا, اور اس نے آج کا کام کل پہ نہ چھوڑا اور یہ کام کمپلیٹ کروایا کہ جو میرا آج طے ہوا ہے آپ نے اس فصل کو کاٹنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے محفوظ جگہ پر رکھنا بھی ہے. اس نے آج کا کام کل پہ نہ چھوڑا, جس کی وجہ سے اسے زبردست فائدہ ہوا اور یوں وہ بڑے نقصان سے بچ کر بڑے فائدے کے اندر کامیاب ہوا, فائدہ اس نے حاصل کیا. جواب حاجی صاحب کا بالکل درست ہے. اب نام بھی ان کا پوچھیں, ماشاءاللہ یہ کنٹینیو ہمارے پروگرام میں آتے بھی ہیں, ذرا ان کا تعارف بھی لیں. سعید حبیب علی اتاری. ارے ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات. انہوں نے درست جواب دیا ہے. ان کو انشاءاللہ نجات دلانے والے اعمال, اس کے ساتھ 41 حکایات, یہ کتاب انشاءاللہ تحفے میں دے رہے ہیں ان کو. نجات دلانے والے اعمال. چلیں جی ماشاءاللہ, سبحان اللہ. چلیں جی سبحان اللہ. یہاں پر تو فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ میں سے کوئی پہنچ نہیں پایا تھا, لیکن چونکہ ابھی یہ پروگرام پہلا ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں بھی اگلے پروگرام کے لیے سیٹ کر رہے ہیں. ابھی فی الحال پروگرام ٹائی ہو چکا ہے. 2 اسلامی بھائی محمد مصطفیٰ رضا بلوانی اور حسان رضا, آپ دونوں خاموش رہے اور آپ دونوں کے نمبر بھی برابر ہیں. کیا کریں, آپ دونوں کو جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نہیں, یہاں چپ نہیں رہنا بھائی, جو بولتا ہے اس کے بیر بکتے ہیں. محاورہ سیکھنا, ہم نے محاورہ سننا تھا. جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. ہاں, لیکن کہانی سن کر آپ کو سیکھنا بھی چاہیے. چلیں جی, فی الحال جو ہے وہ مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. 2 اسلامی بھائی مصطفیٰ رضا بھائی اور حسان رضا بھائی کے درمیان ہم ایک اسپیشل مقابلہ کروا لیتے ہیں, اور اسپیشل مقابلہ ہم کرواتے ہیں. قاسم بھائی کو اجازت دیں گے. جی, قاسم بھائی کے 50 پوائنٹس ہیں. قاسم بھائی ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی خوبصورت سے تحائف ہیں. حسان رضا اور مصطفیٰ بھائی کے درمیان مقابلہ کرواتے ہیں, پھر آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے آر یا پار. آپ دونوں کے لیے اسپیشل مقابلہ کرواتے ہیں. کیا مقابلہ کروائیں بھائی, پوچھ لیں, پکی بات ہے. چلیں اشار, ان کی خواہش ہے جیسی. چلیں صحیح جناب. اشعار تو پھر ہم پہلا مصرع پوچھیں, آپ دوسرا بوجھیں گے. نہیں, یہ تو ہمارے اوپر ہے, ہم کیا کرتے ہیں. اور آپ کے لیے جو ہم نے کلام نکالا ہے وہ کلام نکل آیا ہے, اور کلام کا پہلا شعر ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آپ نے اگلا مصرع سنانا ہے, دوسرا مصرع سنا ہے. اس کلام کا کوئی بھی مصرع سنا ہے. 12 سیکنڈ کا ٹائمر لگائیے گا. اگر یہ نہیں سنا پائیں گے تو مصطفیٰ بھائی نے سنانا ہوگا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. حسان بھائی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. مصطفیٰ بھائی, اگر آپ نے اس کلام کا کوئی بھی شعر سنا دیا تو آپ مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے, اور حسان بھائی کو ہم رخصت کریں گے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में इंशाअल्लाह। जी बारी है हमारे सेगमेंट का रिजल्ट दिखाने की। आइए आपको दिखाते हैं कि स्कोर बोर्ड क्या रहा। हाजिर जी कासिम भाई हमारे इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं कर पाए और पिछला स्कोर इनका 50 था, लिहाजा कासिम भाई हमसे रुखसत हुए। हसन रजा ने भी इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किए और 70 पॉइंट्स इनका स्कोर था, लिहाजा ये भी हमारे इस मुकाबले से बाहर हो गए। मुस्तफ़ा भाई और हम्माद भाई ने इस राउंड में, हम्माद भाई ने नंबर हासिल नहीं किए, लेकिन चूंकि पिछला नंबर स्कोर अच्छा था लिहाजा उन्होंने सपोर्ट किया है, उन नंबरों ने आपको सपोर्ट किया और माशाल्लाह आपका टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स और मुस्तफ़ा भाई का भी स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। बारी है हमारे अगले सेगमेंट की जिसका नाम है जहानत से जोड़। जी हाँ नाजरीन, हम यहाँ पर दोनों ही हमारे कंटेस्टेंट से एक्टिविटी करवाएंगे। इनको कुछ पजल्स दिए जाएंगे, तस्वीर को इन्होंने जोड़ना होगा। तस्वीर किस चीज़ की है आइए आपको सबसे पहले तो वो दिखाते हैं। जी जनाब, एक तरफ है जबले नूर और दूसरी तरफ भी है मकाम बदर। चलें जी, दो तस्वीरें हैं और आपके पास ये पजल लगे हैं। आप दोनों में से जो पहले इस पजल को कंप्लीट कर लेगा 3 मिनट के अंदर अंदर, उसको हम देंगे 50 पॉइंट्स। उससे ज़्यादा देर लगाई तो फिर हम उनका स्कोर ये मजलिस फैसला करेगी कि उनको कितने नंबर दिए जाते हैं। इसी दौरान हम कलाम भी सुनते रहेंगे। माशाल्लाह हमारे साथ अदनान शेख भाई मौजूद हैं। आप दोनों अपनी अपनी डाइस पर आ जाइए, मुस्तफ़ा भाई और हम्माद भाई। जी काउंटर लगाएंगे 3 मिनट का। आप दोनों का वक्त स्टार्ट होता है अब। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफर बने हमारा सरकार का मदीना, पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना। लास्ट 50 सेकंड्स रह गए हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ होगा जाना
چلیں جی ٹائم ختم ہو گیا ہے یہاں پر دکھائیں گے ذرا ان کا مصطفیٰ بھائی کا جی مصطفیٰ بھائی نے یہ آپ کا یہاں لگنا تھا یہ آپ کا یہاں لگنا تھا اور یہ آپ کا ایسا لگنا ٹھیک ہے جی ہو گیا کمپلیٹ ہو جاتا ہے جی یہاں تو 2 غلطیاں تھی یہاں کیا ہے اللہ اکبر جی مسٹیکس ہیں یا شروعات ہی نہیں کی آپ نے جی تھوڑا سا یہ لیں مائک لیں ذرا تھوڑا سا کنفیوژن ہوئی تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے نیچے پوری تصویر بنی ہوئی ہے بسا اوقات ہو جاتا ہے مقابلے کا بھی پریشر ہے اور یوں کہا جائے کہ کتنے % آپ نے تصویر بنائی ہے شروعات ہی نہیں ہوئی بالکل چلیں جی حماد بھائی کو اس میں نمبر نہیں دیے جائیں گے یہاں پر آلموسٹ انہوں نے بنا لی تھی 2 پکچر رہ گئی تھی لہٰذا ان کو ہم کتنے پوائنٹس دیں گے 30 پوائنٹس دیے جاتے ہیں جناب مصطفیٰ بھائی نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 30 پوائنٹس ماشاءاللہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اور ہم بڑھیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آر یا پار حاضر جواب حاضر جواب جی جناب آر یا پار سیگمنٹ کے لیے ہمیں منچ پر کچھ چینجنگ کرنی ہوگی عدنان بھائی جبل نوح رو جبل سارا ان کے غاروں کو سلام جبل نوح رو جبل سارا ان کے غاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی یہ بابرکت اور مقدس مقامات دیکھنا نصیب فرمائے بالخصوص جنہوں نے اب تک حرمین طیبین کی زیارت نہیں کی اب تک جو آنکھیں ترس رہی ہے اللہ انہیں اسی سال حج کی بھی سعادت عطا فرمائے رمضان مکہ اور مدینہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے باری ہمارے آخری سیگمنٹ کی ایک طرف ہیں حماد رضا اور دوسری طرف ہیں مصطفیٰ رضا بھائی دونوں کے درمیان آخری راؤنڈ میں مقابلہ ہے اور آخری راؤنڈ میں مقابلہ کیسے ہوگا آئیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں ہمارے پاس 30 سوالات موجود ہیں اور آپ دونوں کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے 1 منٹ کے اندر آپ جتنے صحیح جوابات دیں گے اتنے نمبر ہم آپ کو دیں گے ہر جواب 10 پوائنٹس کا ہوگا ٹھیک ہے یہ ریپٹ راؤنڈ ہے اور آپ نے صرف صحیح یا غلط کا ہمیں بتانا ہے کہ میرا جو پوچھا گیا سوال ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے 1 منٹ کے اندر جتنے آپ جوابات دیں گے اتنے پوائنٹس آپ گین کریں گے مصطفیٰ بھائی سے جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سوال ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے صحیح زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی صحیح ذوالنورین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے غلط دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں غلط جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 100 دروازے کھول لیتا ہے غلط اونٹوں کی نیاز شعبان المعظم کے مہینے میں کی جاتی ہے غلط سورہ نمل کے درمیان بھی بسم اللہ شریف ہے صحیح امیر اہل سنت کے پیر و مرشد کا مزار مبارک مکہ مکرمہ میں ہے غلط جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں صحیح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی. صحیح. جنت المعلا مدینہ منورہ میں ہے. صحیح. نماز عید میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. صحیح. آیت الکرسی دوسرے پارے میں ہے. غلط. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں. صحیح. آپ نے جو سوالات کے جوابات دیے ہیں وہ کتنے صحیح دیے ہیں, کتنے غلط دیے ہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے حماد بھائی سے سوالات ہوں گے. دیکھتے ہیں حماد بھائی کتنے نمبر گین کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. شروع کریں؟ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب سوال ہے, ہر رکعت میں 2 بار سجدے فرض ہیں. صحیح. حروف تہجی 30 ہیں. غلط. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد ہے. صحیح. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے. صحیح. سب سے اولا والا ہمارا نبی کلام امیر اہل سنت کا ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان قبالہ بخشش ہے. غلط. 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے. صحیح. امام مالک علیہ رحمہ کا مزار شریف جنت المعلا میں واقع ہے. غلط. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام ثابت ہے. صحیح. جبل نور جبل حرا کا دوسرا نام ہے. غلط. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بغداد میں واقع ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی کا نام زینب ہے. صحیح. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے 10 بھائی ہیں. غلط. حضور علیہ السلام پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی. صحیح. جی جناب آپ سے بھی سوالات ہوئے. 1 منٹ کے اندر آپ نے بھی بھرپور جوابات دیے. کتنے درست دیے ہیں, کتنے غلط دیے ہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور آج کا مقابلہ آپ دونوں میں سے کس نے ون کیا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے. یاد رہے ناظرین, جس نے آج کا مقابلہ ون کیا اس کو بڑا ہی خوبصورت تحفہ ہماری مجلس کی طرف سے دیا جائے گا. مدنی چینل کی طرف سے ایک ایسا تبرک ماشاءاللہ مدنی چینل تک پہنچا ہے جو ہم حاضر جواب پروگرام میں ون کرنے والے اسلامی بھائی کو دیں گے. اور وہ مبارک تبرک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ طیبہ کا. اور صرف مدینہ طیبہ کا ہی نہیں بلکہ وہ مسجد نبوی, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے سبز گنبد پر رکھی اس سیڑھی کا حصہ ہے کہ اس سیڑھی نے پیارے آقا علیہ السلام کا قرب خاص حاصل کیا ہے. یہ سبز گنبد پر لگی اس سیڑھی کا حصہ ہے جو آج ہم اپنے پروگرام میں جیتنے والے یہاں پر اسلامی بھائی کو دیں گے. بہت سارے تحائف بھی ہیں. یہاں پر ہم ایک کلام سنیں گے. عدنان بھائی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, جسے چادر پہ بلا لیا, جسے چادر
अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कहा कमल सब कहा कि दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया गया मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मरहज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। बुला लो फिर मुझे शाम पहरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुंचूं कोई जाना में गरीबा चाक सीना चाक गिरा के काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। सुकून पाएगा बस मेरा दिल मुज़हर मदीने में। सुकून पाएगा बस मेरा दिल मुज़हर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। शबीर और शबर फातिमा हैदर मदीने में। मरहज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने से बुलावा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी मदीने तैयबा देखना नसीब फरमाए। एक काश ऐसा हो जाए कि इसी साल हज मबरूर अता हो जाए। नाजरीन, मुकाबले को इख्तिताम करना है और रिज़ल्ट अनाउंस करना है। कैलकुलेशन ये कहती है कि हमारे मुस्तफ़ा भाई ये मुकाबले में पिछले राउंड में 30 पॉइंट से वैसे ही आगे थे और सवालात दोनों से 1 मिनट के अंदर अंदर हुए हैं। मुस्तफ़ा भाई से भी सवालात हुए और हम्माद भाई से भी सवालात हुए। कासिम भाई, वैसे आपसे पूछूंगा, मुझे बताएं कि आपके नज़दीक क्या लगता है आपको आज का मुकाबला किसने विन किया है? जहाँ तक 90% ख्याल है वो मुस्तफ़ा ने जी विन किया है। आपका 90% ख्याल, वैसे आपका लकी नंबर 20 है, ये मुझे याद रह गया है। हसन भाई, आपको क्या लगता है? ये जो इन्होंने 30 मार्क्स पिछले राउंड में लिए थे, ऐसा लगता है आपको कि उन 30 ने कि ये आगे हैं? खुद मुस्तफ़ा भाई को क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं लगता। मतलब क्या दो ही हो सकते हैं, या तो आपने विन करना है या आपने रनर अप रहना है। चले, आपको क्या लगता है हमाद भाई? मुस्तफ़ा जीत गए। आपको ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा भाई जीते हैं? जी, हमारे उस्ताद साहब से पूछते हैं। आफ्ताब भाई? मुस्तफ़ा भाई जीते हैं। और उबैद भाई को क्या लगता है? मुस्तफ़ा भाई। आपको भी ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हमारा आज का मुकाबला मुस्तफ़ा भाई विन कर चुके हैं। लेकिन आखिरी राउंड के अंदर हमने दोनों से 1 मिनट का टाइम था दोनों के पास और दोनों से सवालात किए। मुस्तफ़ा भाई से जो सवालात हुए उनकी तादाद है 14। कितने सवालात हुए? और इन 14 सवालात में से जो आपने सही जवाबात दिए हैं वो हैं 11।
یعنی آپ نے آخری راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں نمبر 110 اور حماد بھائی سے جو سوالات ہوئے ان سوالات کی تعداد ہے 16 لیکن حماد بھائی نے جو جوابات دیے بڑے زبردست جوابات اور ان 16 میں سے 15 صحیح جوابات دے کر 150 پوائنٹس حاصل کر لیے حماد بھائی نے اور آج کا مقابلہ بھی حماد بھائی اپنے نام کر چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. اسکور بورڈ دکھائیں گے اور ہم حماد بھائی کو یہ پیارا سا تحفہ بھی دیں گے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں باتیں یہ جی دین مصطفیٰ بھائی نے آخری راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 110 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 220 پوائنٹس. حماد بھائی نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی ہے, آخری راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 230 پوائنٹس. 10 نمبروں سے حماد بھائی سیزن 2 کا دوسرا مقابلہ جیت چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. حاضر جواب. اچھا جی چلیں جی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب ماشاءاللہ. چلیں جی ہمارے رنر اپ مصطفیٰ بھائی حاضر جواب کا یہ مونومنٹ آپ کے ساتھ جائے گا. ساتھ ہی ساتھ بڑی ہی پیاری کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گی. اور ہمارے آپ دونوں تھے نا, چلیں جی یہ پیاری سی کتاب نجات دلانے والے اعمال اور جہنم کے خطرات ماشاءاللہ اور جہنم کے خطرات اور فیضان امہات المؤمنین. سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے قاسم بھائی کی ماشاءاللہ. قاسم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم بھائی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں جی ماشاءاللہ. آنسوؤں کا دریا ماشاءاللہ. ہمارے عبید بھائی کے لیے بھی آنسوؤں کا دریا کتاب. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ٹیم کے ساتھ. نئے سیگمنٹس ہوں گے, نئے سوالات ہوں گے. ہمارا انتظار کیجیے گا. اگر آج کے پروگرام کے حوالے سے اور ہمارے حاضر جواب پروگرام کے حوالے سے آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر جواب یہ دین کی سیکھیں سکھائیں باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب